today we will start decision making and planning by managers. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ انٹیوشن ایموشنز اینڈ انٹیوشنز آر آفن انوالو. دیکھیے جو کارپوریٹ ورلڈ ہے نا اس میں چیزیں لاجک سے چلتی ہیں عام طور پہ. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو گیٹ اپروول فار اے نیو ڈیزل جنریٹر, واٹ یو ول ڈو, یو ول پریپیئر اے پریزنٹیشن, اس کے آپ ٹیکنیکل سارے آپشنز بتائیں گے, پھر آپ بتائیں گے وائی اٹ از امپورٹنٹ فار دا بزنس, اس کا ROI کیا ہے, اس کو بزنس کو کیا بینیفٹ ملے گا, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا رسک فیکٹر کمپنی لے رہی ہے. تو ان ساری لاجک کے بیسس پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اینڈ دین اٹ از ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی ابھی ڈیزل جنریٹر لیا جائے یا نہیں لیا جائے, اور پھر اسے کس طرح لیا جائے یا اسے پوسٹ پون کر دیا جائے, سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو یہ ڈیسیجن میکنگ پوری کی پوری جو ہے وہ ریشنلٹی کی بیس پہ. You provide rationale for purchasing a diesel generator. لیکن بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں چلتی ہیں وہ چلتی ہیں ایموشنز سے چلتی ہیں اور انٹیوشن سے بھی چلتی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ جو پرانے ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے چیف ایگزیکٹو میں آرگنائزیشن کے 30% لوگوں کو لے آف کروں گا, تو اس میں ایموشنز انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ریشنل ہے کہ وائی یو ہیو ٹیکن دس پینفل ڈیسیجن, اس کا ریشنل ہے. لیکن جب آپ ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کے ایموشنز انوالو ہیں. تو یو نیڈ ٹو ڈیل ود ایموشنز آف دا پیپل, اور جب آپ ایموشنز کے لیول پہ لوگوں کو ہینڈل کر دیتے ہیں تو بہت سارا پین جو ہے وہ لیسن ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے ڈیسیجنز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ایک پروگرام ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کے تحت ہم ڈیسیجنز لیتے بھی ہیں, لیکن بہت سارے ڈیسیجنز میں انٹیوشن انوالو ہوتا ہے. واٹ از انٹیوشن؟ انٹیوشن از بیسیکلی یور گٹ فیلنگ. کیونکہ خاص طور پہ جب آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ تمام نیسیسری انفارمیشن کو اپنے لیے ٹائملی مینر میں اچیو کر سکیں. یو آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ مینی انفارمیشن. تو اس لیے آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیسس پہ باقی آپ اپنا انٹیوشن یوز کرتے ہیں, اپنا ججمنٹ یوز کرتے ہیں, اپنی گٹ فیلنگ یوز کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ انٹیوشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں, انٹیوشن بیسڈ ڈیسیجن لیتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا ایکسپیرینس بھی انوالو ہوتا ہے. تو انٹیوشن بیسڈ ڈیسیجن صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی صحیح ہوتے, لیکن چونکہ سینئر پوزیشن کے اوپر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور ڈیلیڈ ڈیسیجن لیں. بہت سارے ڈیسیجن آپ کو آن دا اسپاٹ لینا ہوتے ہیں, تو وہ ڈیسیجن انٹیوشن بیسڈ ہوتے ہیں. کارپوریٹ ورلڈ میں بھی آپ یاد رکھیے کہ ہر وقت ایموشن سے آپ ہر وقت لاجک سے کام نہیں لے سکتے, کیونکہ دیر آر مینی سچویشنز جس میں آپ ایموشن سے کام لیتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایموشنل انٹیلیجنس, آئی تھنک یو ہیو ہرڈ اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہت اچھا IQ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ پریکٹیکل لائف میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے, تو ریسرچرز نے ریسرچ کی کہ بھائی اتنے اچھے IQ کے باوجود یہ لوگ پریکٹیکل لائف میں کیوں نہیں کامیاب ہوتے. تو پھر انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی جس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. یہ وہ لوگ جو ایموشنل انٹیلیجنس کو اچھے طریقے سے یوز نہیں کر سکتے, ان کو ریئل لائف میں سکسیس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ جہاں پہ لاجک ہے وہاں پہ لاجک کا جواب آپ لاجک سے دے سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ ایموشنز ہیں تو ایموشنز کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ایموشن سے. تو اس لیے پھر ایموشنل انٹیلیجنس میں کافی ریسرچ ہوئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جناب ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد تو ملٹیپل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ آ گیا کہ لوگوں میں ایکروبیٹک انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, اسپیچل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, میموری ہوتی ہے, کیمرہ کی طرح کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں ہمیشہ یاد رہتی ہے, ہارمونک انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ میوزک کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی 6-7 ڈفرینٹ ٹائپس انٹیلیجنس کی نکل آئی. لیکن کارپوریٹ ورلڈ میں جو عام طور پہ امپورٹنٹ 2 طرح کی انٹیلیجنس ہے, ایک IQ اور یہ دوسرا EQ, ایموشنل کوشن.